للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ کروڑہا کرم ہے رب ذوالجلال کا کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اس نیکی کی دعوت کے اندر اکٹھے ہونے کا موقع دیا، اور کروڑوں درود نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، جن کے صدقے ہمیں یہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان رمضان المبارک کی ان مقدس گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدائے رمضان میں آپ کا میزبان حافظ ارشد محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اللہ کے فضل، اس کی رحمت سے اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کی ان پر نور پر کیف گھڑیوں سے لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ آج بھی میرے ساتھ میرے معزز مہمان موجود ہیں۔ میری دائیں طرف حضرت علامہ مولانا محمد شفیق احمد نقشبندی صاحب وہ تشریف فرمائے ہیں، اور میری بائیں طرف ثناخان رسول ڈاکٹر محمد عمران مصطفی صاحب جلوہ فرما ہے۔ میں ان دونوں اپنے مہمانوں کو دل کے اتھاہ گرنجوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، وہ بڑا ہی ایک حساس قسم کا بھی ہے، اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے ذہن کے اندر وہ تصور بھی پیدا نہیں ہوتا، خیال بھی پیدا نہیں ہوتا، لیکن وہ چیزیں ہمارے ساتھ معاملات ایسے ہو رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیے ہیں، جرم کر رہے ہیں، خطائیں کر رہے ہیں، اور ہمیں کوئی ذہنی طور پر سزا نہیں مل رہی۔ ناظرین اکرام، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر گناہ پر انسان کو ذہنی طور پر کوئی سزا ملے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ان گناہوں کی سزا مل رہی ہوتی ہے، لیکن ہم وہ محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ آج اس ٹاپک پر میں اپنے علماء کے ساتھ گفتگو کروں گا، ڈسکس کروں گا، لیکن پروگرام کا آغاز ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں، اور میں ڈاکٹر محمد عمران مصطفی صاحب سے التماس کروں گا کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سب کے ناظرین اور ہم سب کے دلوں کو جو ہے معطر فرمائیں۔ ڈاکٹر محمد عمران مصطفی صاحب۔ شکریہ کرے صاحب۔ سرکار مدینہ دے رب شان ودائے، 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 جبریل امی ورگے دربان بنائے، جبریل امی ورگے دربان بنائے، میرا تے عقیدہ اونوں سچے خیر آلے، میرا تے عقیدہ اونوں سچے خیر آلے، لجپال محمد دے جنہ جشن منائے، لجپال محمد دے
نعت محمد دی جس رات بصیری نے لکھی نعت محمد دی جس رات بصیری نے لاجپال نے خواباں وچ دیدار کرائے لاجپال نے خواباں وچ دیدار کرائے اور شعر قابل کہ کو لال علی دائے کوئی اور وکھاتے سہی اکو لال علی دائے کوئی اور وکھاتے سہی جن چڑھ کے نیزے تے قرآن سنائے جن چڑھ کے نیزے تے قرآن سنائے سرکار مدینہ دے رب شان ودائے جبریل امی ورگے دربان بنائے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے ذوق کے اندر مزید برکت عطا فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی ہمیشہ یہ اسی ذوق اور اسی محبت کے ساتھ کرتے رہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو زمانے کے اندر عزتیں ملتی ہیں مقام اور مرتبے ملتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینے کے تاجدار کا نثر کی صورت کے اندر ہو یا نعت کی شعر کی صورت کے اندر ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سب کو ثنا خوان بنائے اور یہی آرزو یہی تمنا کہ جب تک یہ زبان بولنے کے قابل ہے مدینے کے تاجدار کا ذکر کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک وہ یہ ہے کہ ہم گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں جرم ہو جاتے ہیں خطائیں ہو جاتی ہیں اور ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس جرم اور اس خطا کی وجہ سے ہمیں کوئی سزا نہیں مل رہی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بے شمار ایسی سزائیں ہیں جو مل رہی ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں چلتا ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی ہمیں یہ سزائیں مل رہی ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے اندر اسی کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون کون سی ایسی سزائیں ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں اور ہمیں محسوس نہیں ہو رہا۔ تو حضرت صاحب ان میں سے ایک پہلی سزا یہ ہے، پھر ہم کی طرف میں آتا ہوں، پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے جرم کرتا ہے انسان سے جو اجابت مناجات کی جو لذت ہے اس سے انسان کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جب بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہا ہے، جب تک جس بندے نے گناہ نہیں کیے ہوتے جرم نہیں کیے ہوتے ان کے مانگنے کا انداز ہی عجیب ہوتا ہے اور وہ اس طرح مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح مالک کائنات کی ذات سامنے ہے اور جو کچھ وہ مانگ رہے ہیں ان کو مل رہا ہے۔ لیکن جب ہم جیسے لوگ گناہ گار جرم کرتے ہیں خطائیں کر بیٹھتے ہیں تو ہم دعا تو مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک بے یقینی سی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ہماری یہ دعا قبول بھی ہونی ہے یا نہیں ہونی اور ہمیں وہ لذت نہیں نصیب ہو رہی ہوتی کہ جو ہمیں ہونی چاہیے تھی کہ دعا مانگتے وقت کہ ہم جب رب کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں رب سے مانگ رہے ہیں جو لذت ہمیں نصیب ہونی چاہیے تھی وہ ہمیں نصیب نہیں۔ تو حضرت صاحب اس کے بارے میں یہاں مختصر سے ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور اس معاملے کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ رمضان
ٹرانسمیشن میں ناظرین کرام خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج کا ہمارا جو سلسلہ، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، اس کے اندر ٹاپک جو ہم نے چوز کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہ، جرم، خطائیں کرتا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ جرم کر لیا ہے اور مجھے اس کی کوئی سزا نہیں مل رہی، میں نے یہ فلاں خطا کی، مجھے کوئی سزا نہ ملی، میں نے فلاں یہ غلطی کی، مجھے کوئی سزا نہ ملی، میں نے رات کے اندھیرے کے اندر جرم کیا، مجھے کوئی سزا نہ ملی، میں دن کی روشنی کے اندر یہ جرم کیا، مجھے کوئی سزا نہ ملی۔ تو حضرت صاحب، کیا انسان گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، تو کیا ظاہری جو انسان کو سزائیں ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی اور طریقے سے انسان کو سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ جو ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بات راسخ ہو چکی ہے کہ ہم نے تو جرم کیا، ہمیں تو کوئی سزا نہیں ملی، ہم نے یہ جرم بھی کیا تو ہمیں کوئی سزا نہیں ملی، فلاں بندے نے یہ جرم کیا، اس کو کوئی سزا نہ ملی۔ تو اس کا اسلام کیا تصور پیش کرتا ہے، اور کیا ہمیں اس کے علاوہ بھی کوئی سزا مل رہی ہوتی ہے یا نہیں مل رہی ہوتی، کہ جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی اور ہمیں وہ سزا مل رہی ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رمضان مبارک کے ان نور بھرے لمحات میں سٹی 55 کے توسط سے پہنچنے والی یہ نشریات یقیناً ایک بڑا کام ہے جو کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چینل اور اس کی انتظامیہ ورکرز کو اللہ تعالیٰ برکات سے نوازے۔ آج آپ نے ایک انتہائی حساس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ گناہوں کے غیر محسوس اثرات۔ دیکھیں، اس کائنات کے اندر جس وقت آدم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تو جہاں آدم کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین میں اتارا، زمین پر اتارا، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی زمین پر اتارا۔ جہاں آدم آئے وہاں شیطان آیا، جہاں نیکی ہے وہاں شر بھی ہے، جہاں دن ہے وہاں رات بھی ہے۔ نیکی کا ایک اپنا نظام ہے، برائی کا بھی ایک پورا نظام ہے جو نیکی کے اپوزٹ اور اس کی مخالفت میں چل رہا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت کرتا ہے اور برائی کے راستے سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ رسول کریم علیہ تحیۃ والسلام نے مسلسل اپنے ماننے والوں کی تربیت فرمائی، اپنے صحاب کی تربیت فرمائی، انہیں نیکی کا خوگر بنایا اور برائی سے انہیں بچایا اور نیکی کے راستے پہ انہیں چلایا، انہیں بتوں کے سامنے سے اٹھایا، انہیں ایک الہ رب العالمین کے سامنے انہیں سجدہ ریز کروایا، ان کی جبین نیاز کو مالک کی دہلیز پہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے جھکوایا۔ تو جو سوال آپ نے کیا کہ انسان گناہ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو اس کی ظاہری کوئی سزا نہیں ملی ہے، ظاہری نہ ملے، روحانی طور پر اس کے بہت زیادہ اثرات ایک بندہ مومن پر پڑتے ہیں۔ قرآن کریم اس بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ خالق کے کائنات نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ مالک کریم نے فرمایا کہ جو بندہ میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، اعراض برتتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، فرمایا ہم اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ آج ہر شخص پریشان ہے کہ اس کا رزق تنگ ہے، غربت ہے، غریبی ہے، پریشانی ہے، رزق میں وسعت نہیں ہے اور گزارا نہیں ہوتا ہے۔ ہم ظاہری اسباب تو دیکھتے ہیں، ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، آیا میرے لیے یہ مسئلہ بند کہاں سے رہا ہے، رزق تنگ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو مالک نے راستہ بتایا کہ رزق تنگ کہاں سے ہو رہا ہے، کہ جب تم نے اللہ کے ذکر سے منہ پھیرا، اللہ نے تیری روزی کو تنگ کر دیا۔ بندہ آ کے کہتا ہے جی حضرت صاحب، علامہ صاحب، قاری صاحب، کوئی دعا کریں، کوئی تعویذ دے دیں کہ رزق میں برکت ہو جائے، کاروبار چل پڑے۔ جب ہم اس سے پوچھتے ہیں بھئی نماز پڑھتے ہو؟ نماز نہیں پڑھتا۔ روزہ رکھتے ہو؟ روزہ نہیں رکھتا۔ آج رمضان مبارک کے لمحات میں ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں تو کتنی بدبختی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت روزہ نہیں رکھتی ہے اور جھوٹ ہم بولتے چلے جا رہے ہیں۔ جو خالق کائنات نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ آج کوئی کاروبار الا ماشاءاللہ
جتنے تاجر ہیں زیادہ تر جو اکثریت ہے ہماری جھوٹ پہ، یہ کاروبار جو دنیا ہے وہ گرم ہے، تو جھوٹ کی لعنت، دھوکے کی لعنت اور ذکر سے منہ پھیرنے کی لعنت کیا ہے کہ اللہ روزی کو تنگ کر رہا ہے۔ اور پھر مالک نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اور اس قدر انسان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ بھی بجا نہیں لاتا، ظاہری طور پہ اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی سزا نہیں مل رہی، مجھے مال بھی آ رہا ہے، میرے سارے کام بھی چل رہے ہیں، لیکن مالک فرما رہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ تعالیٰ دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر مہر لگا دیتا ہے، پھر نصیحت کی بات جتنی مرضی کی جائے انسان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ 5 وقت کی اذان مساجد میں گونج رہی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ فلاح کی طرف آ جاؤ، یہ راستہ ہے تمہاری نجات کا، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے۔ صلاۃ کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آ جاؤ، یہاں سے تمہیں نجات مل جائے گی، تمہاری جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان سے اگر نجات چاہتے ہو، تمہیں رزق کی پریشانی ہے جناب، تمہیں اولاد کے مسائل کی پریشانی ہے، تمہیں دلی سکون چاہیے، تمہیں کسی بھی قسم کی پریشانی، کسی بھی تکلیف میں پھنسے ہوئے، ان تمام تکلیفوں سے فلاح کا جو راستہ ہے، نجات کا راستہ ہے، حی علی الفلاح، اللہ کہہ رہا ہے اس طرف آؤ۔ نجات کا راستہ کون سا ہے؟ فلاح کا راستہ کون سا ہے؟ حی علی الصلاۃ۔ یہ جو تمہیں نماز کی طرح دعوت دی جا رہی ہے، یہ تمہارے تمام مسائل سے تمہیں نجات دے دے گی، خوشی اور راحت تمہاری دہلیز پہ رقص کرنے لگے گی۔ تو آؤ، یہ مت سمجھو کہ ظاہری اثرات، یہ باطنی اثرات گناہوں کے بہت زیادہ ہیں، جس کی جھلک مالک نے بھی بیان فرما دی کہ میں تمہاری روزی کو تنگ کر دیتا ہوں، دلوں کا سکون مالک چھین لیتا ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی نحوست اور اس کے جو اثرات بد ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو ناظرین کرام، غیر محسوس جو ہمیں سزائیں مل رہی ہیں، بے شمار اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں، اور ہمیں خود اپنے اندر غور و فکر کریں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ بھی چیز ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمیں فلاں گناہ ہم نے کیا تو یہ ہمیں ہو رہا ہے، فلاں گناہ کیا تو ہمیں یہ، اگر ہم غور و فکر کریں، اب یہ رحمتوں والا، برکتوں والا پر نور ساعت رمضان المبارک کی ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو معاملات کچھ اور تھے۔ لوگوں کے اندر حیا موجود تھا، لوگوں کے اندر شرم محسوس موجود تھی کہ لوگ اگر روزہ نہیں رکھ سکے ڈاکٹر صاحب تو لوگ روزے کا احترام کرتے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ فلاں کا روزہ ہے یا نہیں روزہ۔ آج ہمارا المیہ یہ ہو چکا ہے، آج 6واں روزہ ہے، تو آج حالت یہ ہے کہ آج ہمارے جو شاپس ہیں، جو کھانے پینے والے کارنر ہیں، وہ سر عام کھلے ہوئے ہیں، کہیں پکوڑوں کی ریڑھی لگی ہوئی ہے تو کہیں وہ گنے کا رس بک رہا ہے۔ تو وہاں پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ پردے کے پیچھے، لیکن آج کس سے ہم بغاوت کر رہے ہیں، پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی سزا مل رہی ہے، ہمارے اوپر حکمران ایسے آ گئے، ہمارے لیڈر ایسے آ گئے، ہم بیماریاں ہمیں لے لیے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر کھانے رزق کے اندر برکت نہیں رہی، پریشانیاں آ رہی ہیں، کوئی اولاد کے معاملات کے اندر پریشان ہے، کوئی کاروبار کے معاملات کے اندر پریشان ہے، کوئی کسی معاملے کے اندر پریشان حال ہے، لیکن ہم نے جو پریشانیوں کے لیے بیج بویا ہے، ہم نے وہ نہیں دیکھا کہ ہم نے کون سا بویا۔ کیا سال سال گزر جاتے ہیں، ابھی رمضان المبارک ان گھڑیوں کے اندر آپ لوگ معاشرے کے اندر لوگوں کو دیکھیں، مالک معاف کرنے والا ہے، کون سا عمل، کون سا فعل بندے کا مالک کو پسند آ جائے وہ معاف کر دے، لیکن حالت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی گھڑیوں کے اندر بھی جس کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا نصیب نہیں ہو رہا، وہ سمجھے میرے اوپر اللہ کا فضل ہے۔ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ غیر محسوس طریقے سے انسان کو سزا مل رہی ہے کہ مالک اسے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق نہیں عطا فرمائے۔ اور اس میں سے ایک سزا حضرت صاحب یہ بھی ہے کہ انسان سے نیکی کرنے کی جو توفیق ہے وہ کم کر دی جاتی ہے۔ اب لوگوں کو دعوت دے نماز کی طرف، تو کتنے لوگ ہیں جو ہماری دعوت پر نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اکثریت لوگ آج ہم اس موبائل کے پیچھے لگ گئے، ساری رات ہمارا نوجوان، چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بچی ہوں، ساری رات مختلف قسم کی گیمز ہیں،
ان کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. ہمارے گھروں کی حالت یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہے. رمضان المبارک کے اندر ایسی بوڑھی عورتیں دیکھی ہیں، ملاقات ہوئی ان سے کہ جو کہتی ہیں کہ میں نے رمضان کے اندر 6 مرتبہ قرآن کو مکمل کیا. کوئی کہتے ہیں ہم نے 10 مرتبہ پڑھا ہے. اور آج کیا ہے، آج حالت دیکھ لیں کہ کوئی ہوگا، کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو کم از کم 1 مرتبہ صرف رمضان کے اندر قرآن کو مکمل کرتے ہیں. ورنہ ہماری حالت وہی ہے کہ ہم اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہ قرآن پڑھنے کی لذت نہیں محسوس ہو رہی. وہ علامہ اقبال جیسے لوگ کہاں سے لائیں، جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی تھی تو آنکھوں سے آنسو کی لڑی جو ہے وہ بہہ رہی ہوتی تھی. آج ہم قرآن سن بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے. یہ وقفے کے بعد دوبارہ میں آپ کو پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں. تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ غیر محسوس سزائیں ہمیں مل رہی ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا. تو اس کے علاوہ حضرت صاحب کوئی اور ایسی چیز جس کے بارے میں ہمیں اس سے مل رہی ہو، جس کے بارے میں آپ نے پہلے قرآن کی روشنی کے اندر مختلف چیزوں کا ذکر فرمایا، اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اس کی غیر محسوس طریقے سے سزا مل رہی ہے اور ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، احادیث نبویہ اس معاملے میں ہماری بھرپور رہنمائی کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضور کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرتے اور سلام پھیرتے ہی وہ اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے. تو ان کا روزانہ یہ معمول تھا، وہ دعا میں شامل نہیں ہوتے. صحابہ کرام نے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس صحابی کا یہ معمول عرض کیا کہ آپ کے ساتھ دعا مانگ کے نہیں جاتا. تو رسول کریم علیہ السلام نے صحابی کو بلایا، پوچھا کہ تم دعا میں ہمارے ساتھ شریک کیوں نہیں ہوتے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کے ساتھ جو گھر ہے ادھر کھجور کا ایک درخت لگا ہوا ہے. رات کو ہوا چلتی ہے تو کھجوریں ٹوٹ کے میرے صحن میں گرتی ہیں. میں اس لیے جلدی جاتا ہوں کہ وہ جو ٹوٹ کے گری ہوئی کھجوریں ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے اٹھنے سے پہلے گھر میں پہنچ کے وہ کھجوریں اٹھا کے پڑوسی کے گھر میں پھینک دوں، جس کی ایمانت ہے کہیں میرے بچے اٹھ کے وہ کھجوریں نہ کھا لیں. اس لیے حضور میں دعا مانگے بغیر ہی بھاگ جاتا ہوں کہ میرے بچے کسی کا حق نہ کھا لیں. تو رسول پاک علیہ السلام کو یہ بات بڑی پسند آئی. آپ نے اس کے پڑوسی کو بلایا اور اسے فرمایا کہ یہ درخت ہمیں دے دو. تو وہ غیر مسلم تھا، وہ یہودی تھا. حضور نے اسے فرمایا کہ تو جنت کے درخت کے بدلے ہم سے اس درخت کا سودا کر دے. دیکھے حضور کی عطا دے کے اسے جنت بھی دے رہے ہیں. فرمایا لیکن وہ بدبخت، اس نے کہا جنت کس نے دیکھی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا فلان جگہ پہ باغ ہے کھجوروں کا، وہ لے لو، یہ درخت ہمیں دے دو. روایتیں دو ہیں، ایک روایت میں کہ وہ شخص مان گیا، دوسری روایت میں یہ کہ وہ شخص نہیں مانا. پھر رسول پاک علیہ السلام نے اپنے صحابی سے فرمایا جاؤ کھجور کی ایک شاخ لے کے آؤ. وہ لے کے آیا، ٹہنی لے کے آیا. رسول پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور دعا کی، فرمایا جاؤ جا کے اپنے گھر میں لگا دو. اس نے جا کے اپنے گھر میں لگائی. تو رسول پاک نے ایک دن کے بعد پوچھا سناؤ اب تمہارا درخت کیسا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ 1 سال کے برابر نظر آ رہا ہے. حالانکہ ناظرین کھجور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لگائے دادا کھائے پوتا، یعنی اتنی دیر بعد یہ پھل دیتا ہے. تو رسول پاک نے 2 دن بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ اب میرا درخت 2 سال کے برابر نظر آ رہا ہے. چوتھے دن کہنے لگا 4 سال کے برابر نظر آ رہا ہے. پھر حضور نے اگلے دن پوچھا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اب تو پھل بھی لگ گیا ہے، میں نے کھجوریں کھانا شروع کر دی. سبحان اللہ. اب کچھ دنوں کے بعد وہ صحابی پھر آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کا درخت سوکھنا شروع ہو گیا، سوکھنا شروع ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا کہ جاؤ تمہارے درخت کے اوپر ایک ہڈی پڑی ہوگی جس کو ایک کوا پھینک گیا، وہ ہڈی اتار کے لاؤ. وہ شخص گیا، جا کے درخت پہ چڑھا، اس نے تلاش کیا کہ درخت کے اوپر واقعتاً ہی ہڈی
پڑی ہوئی تو اسے اتار کے لے آیا رسول پاک اسلام کی بارگاہ میں. اب عرض کہ یا رسول اللہ اس ہڈی کی حکمت کیا ہے؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اس ہڈی کو ایک بے نمازی آدمی نے چوس کر پھینکا تھا اور کبا اٹھا کے سے تیرے درخت پہ پھینک گیا. اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے تیرا درخت بھی سوکھ گیا. تو ناظرین دیکھیں بے نمازی کی نحوست دیکھیں. ایک پھلدار درخت اور وہ پھلدار درخت جس کو امام الانبیاء اللہ کے محبوب نے اپنے ہاتھوں سے لگایا جو چند دنوں کے اندر پھل لے آیا جو رسول پاک علیہ السلام کا معجزہ تھا، لیکن اس پہ بھی بے نمازی کی نحوست پڑی اور وہ خشک ہو گیا، اس کا پھل ختم ہو گیا. اور وہ درخت جس کو حضور اپنے ہاتھوں سے لگائیں، دیکھیں بے نمازی کی کتنی بڑی نحوست ہے. اسی پہ میں بات حضور ختم کرتا ہوں کہ ایک دن رسول پاک علیہ السلام بقیع کی طرف جا رہے تھے تو اچانک کچھ لوگ آئے تیزی سے. تو نبی پاک علیہ السلام سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے، وہ گزر گئے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا، آپ اچانک سائڈ پہ کیوں ہو کے بیٹھ گئے؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ آ رہے تھے اور پاؤں گھسیٹ کر چل رہے تھے، جوتا گھسیٹ کر چل رہے تھے. مجھے ڈر تھا کہ کہیں ان پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جاتا اور میں بھی کہیں وہی موجود نہ ہوتا، اس لیے میں سائڈ پہ ہو گیا. ناظرین دیکھیں چھوٹے چھوٹے جوتا گھسیٹ کر چلنا یہ کتنی بڑی نحوست کا سبب ہے کہ حضور فرما رہے ہیں مجھے ڈر تھا کہ میں اگر وہاں موجود ہوتا کہ ان پہ نازل جو عذاب اللہ کا کہیں نازل نہ ہو جاتا، میں بھی وہیں کہیں موجود نہ ہوتا. یعنی حضور نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ یہ چیزیں اللہ کا عذاب لاتی جسے ہم محسوس نہیں کرتے اور اکثر لوگ جوتا گھسیٹ کر چل رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ گناہوں کے جو غیر محسوس اثرات ہیں ہمیں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین گزارش ہے کہ اپنی مساجد کے علماء کے پاس بیٹھ کے ان چیزوں کو سمجھا جائے کہ کن کن چیزوں سے نحوست آتی ہے. بیت الخلاء سے نحوست آتی ہے، ٹوٹی کنگھی بالوں میں کرنے سے نحوست آتی ہے جو محسوس نہیں کرتے، رزق میں تنگی آ جاتی ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں نحوستیں لاتی ہیں. یہ اہم وقت اتنا نہیں کہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر سکیں کہ اپنی مساجد کے علماء سے رابطہ کر کے ان چیزوں کو سیکھا جائے تاکہ نحوستوں سے بچا جائے. اللہ تعالی ہمیں نیکی کا مسافر بنائے. بہت خوبصورت انداز کے ساتھ بیان کر رہے تھے. تو ہمارا ٹاپک اس کے اندر جتنی بھی گفتگو کی جائے بہت بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہوتا ہے، غیر محسوس طریقے سے ہمیں سزائیں مل رہی ہوتی ہیں ناظرین کرام، لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا. اس کے اندر یہ بھی ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. قرآن کی تلاوت کے اندر وہ لذت ہمیں محسوس نہیں ہوتی، نیکیوں کی جو توفیق ہے وہ کم ہو جاتی ہے، انسان عبادت کو بوجھ سمجھتا ہے. آج اگر ہم صورتحال کو دیکھیں، لوگ رمضان مبارک مہینے کے اندر مساجد کے اندر آتے ہیں لیکن صورتحال کیا ہے؟ نہ دعا مانگنے کا کو ٹائم ہے ہمارے پاس، نہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے کا وقت ہے، نہ درود پاک پڑھنے کا وقت ہے. بس ادھر ہم نے سلام پھیرا، ادھر ہم مسجد سے غائب ہیں. جمعہ کا دن دیکھ، اتنا مبارک دن ہے، اتنی عظمتوں والا دن ہے، اتنی برکتوں والا دن ہے، اور اس کے اندر ایک گھڑی ایسی رکھ دی گئی ہے کہ جس گھڑی کے اندر انسان جو بھی دعا مانگے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے. اور یہ جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار قرار دیا گیا، اور ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر خطبہ ہوتا ہے ہم خطبہ بھی نہیں سنتے، جماعت کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی باقی نماز بھی نہیں پڑھی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر لیا. ناظرین کرام حقیقت کے اندر ہمیں ہمارے ان گناہوں کی سزا میں مل رہی ہے کہ ہمیں رب ذوالجلال اپنے گھر میں زیادہ دیر بیٹھنے کی توفیق نہیں عطا فرماتا. اس کے اوپر گفتگو انشاءاللہ چلتی رہے گی. وقفے سے اب ہمارے پاس ننھے ثنا خان ہے، ہم ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. اب تو سفیان صاحب وہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو
پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ کر، پھر آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ کر، پھر آپ کی گلی کا ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، دل رو رہا ہے جن کا، آنسو چھلک رہے ہیں، دل رو رہا ہے جن کا، آنسو چھلک رہے ہیں، ان عاصیوں کا صدقہ، ان عاصیوں کا صدقہ بلوائیے مدینہ، ان عاصیوں کا صدقہ بلوائیے مدینہ، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ کر، پھر آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ کر، پھر آپ